اب آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں. آج 30واں روزہ ہے، رمضان ختم ہو رہے ہیں، کل انشاءاللہ عید ہے. تو عید کے بعد کی زندگی ہمیں کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ جس طرح سے ہماری ایک مہینے کی یہ پریکٹس ہوئی ہے اس کو ہم کس طرح سے کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة جی مفتی صاحب. وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. آج رمضان المبارک کا 30واں روزہ ہے. 30 تراویحیں مکمل ہو چکی ہیں. رمضان المبارک میں ہماری زندگی کیسی تھی؟ صبح ہم فجر سے پہلے بیدار ہو جایا کرتے تھے، سحر کے وقت میں سحری کیا کرتے تھے، سحر کے بعد فجر کی نماز ادا ہوتی، دن میں تلاوت قرآن کا معمول ہوتا، نمازیں پابندی کے ساتھ ادا ہوتی جماعت کے ساتھ، اور افطار کے وقت میں افطار سے قبل اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم دعائیں کیا کرتے تھے. افطار ہوتی، نماز تراویح کے ساتھ نماز عشاء ادا ہوتی، اس کے ساتھ نماز تراویح ادا ہوتی. تو ہماری جو رمضان کی روٹین ہے، رمضان کا جو ہمارا نظام العمل ہے، اس کو ہم سامنے رکھیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو رمضان میں صرف 5 وقتہ نمازیں ہی نہیں بلکہ نماز تراویح کا بھی الحمدللہ اہتمام ہوتا رہا. تو اب ہم کو رمضان کے بعد کی زندگی کیسی گزارنی ہے؟ تو ہم کو رمضان کے بعد بھی جیسے رمضان میں ہماری زندگی تھی ایسے ہی گزارنی ہے، بلکہ اس سے بہتر گزارنے کی ہم کو کوشش کرنی ہے. رمضان میں ہم عبادت کیا کرتے تھے، رمضان میں تلاوت کا اہتمام ہوتا، رمضان میں نیکیوں کی طرف انسان متوجہ ہوا کرتا تھا. تو یہ سب کچھ رمضان میں جو ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ رمضان کی برکت ہے، رمضان کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان کے بندے نہیں ہیں بلکہ خدائے رحمان کے بندے ہیں. رمضان میں بھی ہم عبادت کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے، رمضان کے علاوہ بھی ہم عبادت کریں گے. تلاوت قرآن کا اہتمام ہوگا، 5 وقتہ نمازیں ادا ہوں گی، نوافل کی کثرت ہوگی، درود شریف کا اہتمام ہوگا. اس کے علاوہ دیگر حسنات اور نیکیوں کا کاموں کو انجام دیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کے علاوہ بھی یہ تمام کام ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوں گے، کیونکہ ہم خدائے رحمان کے بندے ہیں، رمضان کے بندے نہیں ہیں. رمضان میں بھی جس خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی، رمضان رخصت ہونے کے بعد بھی ہم کو اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب.